اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, most gracious and most merciful. Hakim bin Hizam reported to Urwa bin Zubair that he said to the Messenger of Allah, "Do you think that there is anything for me of the reward with the Lord for the deed of religious purification that I did in the state of ignorance?" Upon this, he, the apostle of Allah, peace be upon him, said to him, "You accepted Islam with all the previous virtues that you practiced." Hakim bin Hizam reported to Urwa bin Zubair that he said to the Messenger of Allah, "Do you think if there is any reward of the Lord with me on the day of resurrection for the deeds of religious purification that I performed in the state of ignorance, such as charity, freeing a slave, cementing of blood relation?" Upon this, he, the apostle of Allah, peace be upon him, said to him, "You have accepted Islam with all the previous virtues that you have practiced." Harmala bin Yahya, Ibn Wahab, Yunus Ibn Shahab, Urwa bin Zubair, حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت کے زمانہ میں جو نیک کام کیے، کیا ان میں میرے لیے کچھ اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسلام لائے ان نیکیوں پر جو تم کر چکے ہو، یعنی ان کا بھی ثواب ملے گا۔ تحنس کے معنی عبادت کے ہیں، یعنی گناہ سے نفرت اور غیر اللہ کی عبادت سے توبہ کرنا۔ حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب ابن ابراہیم بن سعد ابن سعد، صالح ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کاموں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو میں نے جاہلیت کے زمانے میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے، مثلاً صدقہ و خیرات یا غلام آزاد کرنا یا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا کیے تھے، ان کاموں میں مجھے اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی نیکی پر ایمان لائے جو تم پہلے کر چکے ہو۔ ان احادیث مبارکہ کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ جو پہلے کافر ہے اسے مسلمان اللہ تعالیٰ اس بات پر کرتا ہے کہ اس میں کوئی نیکی تلاش کی جاتی ہے، مثلاً وہ صدقہ و خیرات کرتا ہوگا، یا وہ رحم دل ہوگا، یا وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوگا، ان میں سے کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کے لیے اسے چن لیتا ہے، دوسری مخلوقات میں سے اسے اپنی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی منتخب کر فرما لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر فیض فرمائے اور ہماری مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔